بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چوتھے پارے کا دوسرا رکوع انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ سورہ آل عمران کا 11واں رکوع ہوگا۔ حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی مختصر تفسیر، اور پھر اس میں جو ہمیں علمی نکات ملتے ہیں وہ مختصر اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بہت دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقات اصل میں کہتے ہیں تقوی کو، ڈرنے کو، خوف کو۔ حق تقاتہ ہی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف، حق تقاتہ اس اللہ سے ڈرنے کے حق کی طرح۔ اس کا یعنی عام سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ مطلب ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم ہرگز مت مرو، ماتا یموتو نصر ینصرو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے مرنا۔ لا تموتن، نون تاکید لگتا ہے نا آخر میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، میں نے جب گرامر پڑھائی تھی بتایا تھا لا تضربن کا کیا مطلب ہے، تو لا تموتن تم ہرگز مت مرو، الا مگر، وانتم ہو تم مسلمون فرما بردار۔ کیا مطلب؟ تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ وَاعْتَصِمُوا اصل میں تھا اعتصموا، اعتصام کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے تھامنا، الف سائلنٹ ہو گیا۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو، جمیعاً تم سب مل کر، اے مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا اور اختلاف مت کرو، تفرق کا معنی ہوتا ہے تقسیم ہو جانا، ڈیوائیڈ ہو جانا، ایسے کام کرنا جس سے ڈیوائیڈ ہو جائیں لوگ، آپس میں متفرق ہو جائیں۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا الف سائلنٹ اصل میں تھا اذکروا، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہوئی ہے، اذ کنتم اعداء جب تم تھے، اعداء دشمن، عدو دشمن کو کہتے ہیں، اعداء اس کی جماعتی ہے، جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ أَلَّفَ يُؤَلِّفُ تَأْلِيفًا سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیحاً کی طرح، اس کا معنی جوڑ دینا، الفت سے نکلا ہے، محبت کو کہتے ہیں نا الفت، تو الفی کا لفظ یاد رکھیں، اس سے یاد رہے گا، الفی چیزوں کو جوڑتی ہے تو الفت اسی سے، الف یؤلف جوڑ دینا، تالیف ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں کی تالیف ہے، کتاب کو کہا جاتا ہے فلاں کی تالیف، کیا مطلب بہت سارے مضامین انہوں نے اس میں جوڑ کے ایک کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دی، اس لیے تالیف کہا جاتا ہے اس عمل کو۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ پس اللہ نے جوڑ دیا تمہارے دلوں کو، فَأَصْبَحْتُمْ پس تم ہو گئے، اصبح یصبح اصباحاً کا معنی کچھ ہو جانا، جیسے اصبح الفقیر غنیا، فقیر غنی ہو گیا، تو یہ مطلب ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ اکرمتم کی طرح تم ہو گئے، بنعمتہ اس اللہ کی نعمت سے، اخواناً بھائی بن گئے، اخوان بھائیوں کو کہا جاتا ہے، اخ کی جماعتی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم تھے علی شفا، شفا کہتے ہیں کنارے کو، حفرہ، حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، حفر عربی میں کہتے ہیں گڑھا کھودنا، علی حفرۃ من النار تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ، فانقذکم پس بچا لیا اس اللہ نے، انقذ ینقذ انقاذ کا معنی نکال لینا، کسی کو بچا لینا، اللہ نے بچا لیا تمہیں، منہا اس گڑھے سے، اس آگ میں جانے سے بچا لیا، کذالک اس طرح سے، یبین اللہ لکم آیاتہ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، لعلکم تہتدون شاید تم ہدایت حاصل کر لو، اہتدا ہدایت حاصل کرنا باب افتعال۔ ولتکن واو کا معنی اور، یہ اصل میں تھا لی تکن،
لتضرب کی طرح، میں نے بتایا تھا نا گرامر میں، لتضرب چاہیے کہ مارے وہ، تو لتکن چاہیے کہ ہو وہ، یہ مطلب ہوگا اس کا. کانا یکونو کا معنی ہونا، تکن یکن کے بجائے تکن اس لیے آ رہا ہے کہ آگے امتن کا لفظ مؤنث ہے، یہ اس کا فاعل ہے امتن کا لفظ. ولتکن اصل میں تھا ولی تکن، اور چاہیے کہ ہو، لیکن جب ولیتا کو ملا کے پڑھتے ہیں ولتا پڑھ لیتے ہیں اس کو. ولتکن اور چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، ایک امت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر جو لوگوں کو بلائے، دعا یدعو کا معنی بلانا، لوگوں کو بلائے، الی الخیر خیر کی طرف، نیکی کی طرف. یأمرون بالمعروف حکم دے وہ لوگوں کو، بالمعروف نیکی کا. وینہون اور روکتی ہو وہ، نہا ینہا کا معنی روکنا، عن المنکر برائیوں سے. واولئک اور یہی لوگ ہیں، هم المفلحون یہی ہیں اصل کامیاب لوگ. ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ، کانا یکونو کا معنی ہونا، لا تکونوا لا تضربوا کی طرح نہ ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، تفرقوا جو یعنی اختلاف کرنے لگے. تفرق کا معنی اصل میں ہوتا ہے فرق، کہتے ہیں جدا کر دینا، تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو جدا ہو گئے. واختلفوا اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما بعد اس کے کہ جاءہم البینات ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے. واضح دلائل آنے کے بعد بھی وہ اختلاف کرنے لگے اور الگ ہونے لگے، ایسا مت کرو. وَأُولَٰئِكَ هُمْ لَهُمْ اور یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. کب ہوگا یہ عذاب؟ یوم اس دن، تبیض وجوہ، ابیض یبیض ابیضاضاً اس کا معنی ہوتا ہے سفید ہونا، بیضہ انڈے کو کہتے ہیں نا، سفید کلر کا ہوتا ہے، اور ابیض سفید رنگ کو کہا جاتا ہے، ابیض سفید کپڑا، بیضاء اس کی مؤنث آتی ہے، ملت بیضاء کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. تو ابیض باب افعلال یہ کہلاتا ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ باب افتعال سے ملتا جلتا ہے. یوم تبیض وجوہ یہ اس دن عذاب ہوگا جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے. اسودا یسود اصل میں تھا اسوددا یسودد اسودادن، اکتسبک سے ملتا جلتا ہے. تو تبیض تھا اصل میں ابیضا، تو ابیضا پڑھا جاتا ہے، اور تسود تھا اسوددا یسودد اسودادن. تو تسود اس کا معنی ہوتا ہے سیاہ ہونا، سواد عربی میں سیاہ کو کہا جاتا ہے، اسود سیاہ کو کہا جاتا ہے، حجر اسود کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ بہرحال وہ لوگ، اسودت وجوہہم جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا، یعنی کیا مطلب؟ یقال لہم ان سے کہا جائے گا، یہ لفظ یہاں محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم ایمان کے بعد، تمہارے ایمان لانے کے بعد. فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب کو، بما کنتم تکفرون بسبب اس بات کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ اور بہرحال وہ لوگ، ابیضت وجوہہم جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا تلا یتلو تلاوتا نصر ینصرو کی طرح ہم ان آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، علیکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علیکا آپ پر، بالحق ٹھیک طور پر. وما اللہ یریدو اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ یریدو ارادہ کرے وہ، ظلمن ظلم کا، للعالمین جہان والوں کے لیے، اللہ جہان والوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف تمام امور نے لوٹ کر جانا ہے، لوٹائے جائیں گے. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، رکوع بھی ذرا مختصر صحیح ہے یہ. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، ترجمہ اور مختصر گرامر بھی ہو گئی، اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے یہودیوں کے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں
انصار کے مسلمان ہو گئے تھے، ان میں پھڈے بازی رہتی تھی، عصبیت اور لسانیت کی جنگ رہتی تھی، تو کسی بات پہ ان میں کوئی پھڈا ہونے لگا، جھگڑا ہونے لگا لسانیت کی بیس پہ، تو اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کا مطلب یہ ہے، دیکھیں حقیقت میں اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ڈر سکتا، اللہ کا جلال اور اللہ کی عظمت لا متناہی ہے، اور انسان کی صلاحیتیں متناہی ہیں، محدود ہیں، تو کیسے ڈر سکتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان ہے جیسے، اس کے حساب سے تو کوئی ڈر ہی نہیں سکتا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ایک اور جگہ پر قرآن میں یہ حکم ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تو مطلب یہ کہ جتنا ڈرنا اللہ نے تم پر واجب قرار دیا ہے اتنا ڈرو، اور کتنا ڈرنا لازم قرار دیا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے، اللہ کا اتنا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، اتنا ڈرنا ہم سب پر لازم ہے۔ تبھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک، اے اللہ اپنا اتنا خوف ہمیں عطا فرما دے کہ جو ہمارے اور تیری نافرمانی یعنی گناہ کے درمیان آڑ بن جائے، اتنا خوف چاہیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے صحت کو نقصان ہوگا اور زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اور اللہ سے ڈرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اتنا ڈرا جائے نا کہ گناہ چھوٹ جائے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اس سے زیادہ ڈریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی اس کا ہماری عملی زندگی پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر چیز اسلام میں ایک محدود ہے اور کوئی مصلحت ہے اس کے پیچھے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کو امیدیں دلاؤ، اسے ڈراؤ نہیں۔ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے، وجہ اس کی ہے کہ اب عمل کا دروازہ اس کا بند ہو گیا، اب عمل تو ختم ہو گیا، اب تو جا رہا ہے، تو اب ڈرانے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو گناہ کرنے تھے وہ تو کر لیے اس نے، اور اب کیا یعنی عمل تو اس کا ختم ہو رہا ہے، تو اب خام خواہ میں آخرت سے ڈر کے وہ اچھی موت نہیں مرے گا، وہ ڈر ڈر کے دنیا سے جائے گا۔ تو اب اس کو امیدیں دلانی چاہیے کہ بھئی کوئی بات نہیں، جو گناہ تم سے ہو چکے اللہ سے بس توبہ کر لو، ابھی اللہ بخشنے والا ہے۔ تو شریعت کے ہر حکم میں بڑی ایک حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت کا وقت تھا، ان کے جو برچھا مارا گیا تھا، تو حضرت عمر جو اللہ کا اتنا زیادہ خوف رکھنے والے تھے، انہوں نے بھی لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اللہ سے امیدیں دلاؤ۔ تو لوگوں نے پھر حضرت عمر کو یہ بتایا کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے کام کیے، اللہ نے آپ سے یہ دین کی خدمت لی۔ تو موت کے وقت حضرت عمر لوگوں سے کہہ رہے تھے، یعنی لوگ ان کو بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ اچھے اچھے کام کیے، اور اسلام کو اللہ نے آپ کے ذریعے طاقت اور قوت دی۔ تو حضرت عمر پھر کہنے لگے کہ اگر اللہ اس کی وجہ سے ان نیکیوں کو قبول کر کے بس مجھے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے تو مجھے یہ قبول ہے، یعنی مجھے ان کا بدلہ نہیں چاہیے، بس آگ سے بچ جاؤں میں۔ تو موت کے وقت امید والی باتیں کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے شریعت میں، کیونکہ عمل اب اس کا ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ جتنا ڈرنا واجب ہے۔ اور اس موقع پہ اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ قبیلوں کی بیس پہ آپس میں مت لڑو، اسلام لسانیت کو پسند نہیں کرتا، قومیت کو پسند نہیں کرتا اسلام۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم مت مرو اس حال الا یہ کہ انتم مسلمون، اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام کو سب سے پہلے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ سب نے اسلام قبول کیا، اب آپ قبیلوں کی بیس پہ لڑیں گے تو نقصان کیا ہوگا کہ مرنے سے پہلے پہلے آپ کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے اسلام لے آئے اور نیکی شروع کر دی تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ مرتے دم تک اس نیکی کو بچا کے رکھنا ہے، اور موت اس حال میں ہو کہ آپ کا شمار فرما بردار لوگوں میں ہو۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی آپ 100% شریعت پر عمل کر رہے ہو جب آپ دنیا سے جاؤ۔ تو صحابہ کو پہلے خطاب، پھر صحابہ کے ذریعے ہم سب کو خطاب ہے کہ ہم نے نیک عمل کرنا ہے، اور کرتے کرتے دنیا سے ہم نے جانا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اسلام کے خلاف ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ اس آیت کا ایک صحیح مطلب ہے اور غلط مطلب ہے۔ پہلے میں غلط مطلب بتا دیتا ہوں، چونکہ آج کل بہت سارے فرقہ پرست لوگ جو اس آیت کے شان نزول سے واقف نہیں ہیں، آیتوں کو غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اس آیت کو عام طور پہ پیش یہ کیا جاتا ہے کہ سب اللہ کے قرآن کو پکڑ لو، اور یہ جو مسلکوں میں بٹے ہوئے، کوئی حنفی بنا ہوا ہے، کوئی شافی بنا ہوا ہے، کوئی فلاں بنا ہوا ہے، یہ سب ختم ہے، آؤ جماعت المسلمین میں آ جاؤ،
جو ہم نے ایک الگ سے جماعت بنائی ہے جس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ایک 5واں یا 6واں فرقہ آپ نے بنا لیا ہے۔ تو یہاں تفرقو کا مطلب فرقوں میں بٹنا نہیں ہے، فرقوں میں بٹنا اس کی ایک صورت ہے۔ اصل اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں لڑو مت، ایسا کام مت کرو جس سے آپس میں لڑائیاں اور دشمنیاں پیدا ہوں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، تو قرآن کو مضبوطی سے تھامو، یعنی مومن آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح رہو۔ اور یہ جو اس آیت کا شان نزول ہے کہ 2 قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہونے والی تھی، تو اللہ نے فرمایا یہ کام مت کرو۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگلی آیت اس کا مفہوم اور زیادہ واضح کر رہی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، تم تو آپس میں دشمن تھے، اسلام سے پہلے تو تمہاری ہر وقت لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اب بھائی بھائی بننے کے بعد، آپس میں محبتیں پیدا ہونے کے بعد اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہو، اور قرآن جو تمہیں آپس میں جڑے رہنے کا حکم دے رہا ہے اس کو چھوڑ کر زبان اور قومیت کی بیس پہ لڑ رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام مت کرو۔ تو یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے، جو آج کل اٹھا کے یہ جو مختلف جگہوں پہ غلط اس کے مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر نئے فرقے اس بیس پہ نکالے جا رہے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مجتہدین کے آپس کے اختلافات ہیں، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں ہوئے، تابعین میں ہوئے، محدثین میں ہوئے، اور آج تک علماء میں ہوتے آ رہے ہیں۔ بہت سارے علماء یعنی ایک عالم قرآن کی ایک مفہوم بیان کرتا ہے، اور وہ بھی مفہوم قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہوتا ہے، قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوتا، دوسرا کچھ اور مفہوم بیان کرتا ہے۔ ایک مجتہد حدیث کا ایک مفہوم بیان کرتے ہیں، دوسرے مجتہد حدیث کا دوسرا مفہوم بیان کرتے ہیں، اور دونوں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد۔ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث میں غور کر کے کوئی مسئلہ نکالتا ہے، تو اگر وہ درست نتیجے تک پہنچے تو اللہ کی طرف سے ان سے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ غلط نتیجے پر پہنچے تو بھی 1 اجر ملتا ہے، کیونکہ جو اس کے بس میں تھا اس نے کیا۔ تو اس بیس پر بھی اختلاف امت میں ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اور وطر 3 رکعتیں ہیں یا 1 رکعتیں ہیں یا 5 رکعتیں ہیں، اور سفر میں نمازوں کو اکٹھا پڑھنا ہے یا صورتاً جمع کرنا ہے، حقیقتاً جمع نہیں کرنا۔ اس قسم کے اختلافات صدیوں سے امت میں صحابہ کے دور سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس بیس پہ اگر کوئی کسی فقہ کو فالو کرتا ہے تو وہ اس فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے۔ ہاں، اس فرقہ واریت میں وہ شخص داخل ہے جو اس اختلاف کو ہوا دے کر امت میں لڑائی پیدا کرے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا لا تفرقوا، ایسا کوئی کام مت کرو جس کی بیس پر آپس میں اختلاف پیدا ہو، اور اللہ نے تو تمہیں مسلمان ہونے کی بیس پہ، کلمے کی بیس پہ بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور ایک دفعہ اللہ نے تم پر یہ احسان کر دیا، تو اب امت میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے امت میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو، یہ کام مت کرو۔ تو بہت سے لوگ اتحاد کا لیبل لگا کے امت میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ جب سے یہ نئے نئے فرقے آئے ہیں نا، جنہوں نے کہا ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، اور تمام محدثین اور مجتہدین کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، تو ان کے آنے کے بعد امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوا، بلکہ مزید فرقے در فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لڑائیوں کا ایک بازار گرم ہو گیا، مسجدوں میں لڑائیاں، مناظرے، ایک دوسرے پہ تانے۔ تو یہ اس آیت کی دھجیاں اڑانے والے لوگ ہیں، اس آیت پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، مشہور حدیث میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا بنو قریظہ کی طرف، اور صحابہ سے فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنا جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ۔ راستے میں نماز قضا ہونے لگی، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا نبی کا مطلب یہ تھا کہ بھئی اگر وہاں پہنچ سکتے ہو ٹائم کے اندر تو وہاں پہنچ کے نماز پڑھنا، وہاں پہنچ نہیں سکتے تو نماز قضا کرنے کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کی ایک جماعت نے کہا بھئی نبی کا حکم یہ وہیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ قضا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو نبی کا حکم ہے، ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کی رائے میں اختلاف ہوا۔ جس کی رائے یہ تھی کہ پڑھ لینی چاہیے انہوں نے پڑھ لی، جس کی رائے یہ تھی کہ نہیں پڑھنی چاہیے انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن آپس میں دست و گریبان نہیں ہوئے، مناظرے نہیں کیے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ طعن و تشنیع نہیں کی، اور اپنی اپنی رائے پر عمل کیا۔ وہاں بھی 2 دھڑے بن گئے تھے، ایک نے نماز پڑھنے والا اور ایک نماز قضا کرنے والا، لیکن اس دھڑے کو قرآن اس کی مخالفت نہیں کر رہا، کیونکہ یہ قرآن و سنت پر چلنے کی جتنی ان کے اندر استطاعت تھی وہ انہوں نے کیا۔
اس سے زیادہ وہ قرآن و سنت پہ اس وقت چل نہیں سکتے تھے. تو اس بیس پہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کے پاس جب یہ لشکر واپس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی ملامت نہیں کی. کیا مطلب؟ آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا تم دونوں ٹھیک ہو. تو اگر ایک امام شافعی یہ کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے اجتہاد کیا. امام حنیفہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی جائے گی تو ان کا بھی اجتہاد ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ جو صحیح حدیث ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی. انہوں نے اس حدیث کو فالو کیا ہے. تو سب حدیث ہی کو فالو کر رہے ہیں. رائے میں اختلاف ہوتا ہے. ایک مجتہد ایک حدیث کو اصل بناتے ہیں، دوسری میں تعویل کرتے ہیں، دوسرے اس دوسری کو اصل بنا کے پہلی میں تعویل کرتے ہیں. تو اس بیس پر صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، مجتہدین میں بھی ہوا، اور اسی بیس پر مختلف فقہا کے مکاتب فکر وجود میں آئے. تو کوئی کسی بھی مکتب فکر کو فالو کرتا ہے، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، مالکیہ کو فالو کرتا ہے، حنابلہ کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جب اس بیس پر ہم آپس میں فتوے بازی شروع کر دیں اور یوں کہنا شروع کر دیں تمہاری نماز غلط ہے، میری سنت کے مطابق ہے، اس سے نفرت پیدا ہوگی. صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. تو ہر وہ عمل جو امت مسلمہ میں نفرت کا سبب بن رہا ہے وہ عمل اس آیت کی روشنی میں حرام قرار پاتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ اسی آیت کو امت کو توڑنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کی آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. اللہ صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا. کیسے؟ شرک میں مبتلا تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تمہاری موت شرک پر ہوتی. تو کیسے نبی کو اللہ نے بھیجا اور تم بھی بالکل اس کے کنارے پر کھڑے تھے اور اللہ نے تمہیں ہدایت دے کے اس جہنم کے گڑھے سے ہٹا دیا. تو اس اللہ کے نعمت اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اب مکمل اسلام کو فالو کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، دیکھو اس طرح سے اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ اصل کامیاب لوگ ہیں. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ دیکھیے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہی خیر پھیلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. یہ کون سی جماعت ہوگی؟ علماء نے اس کے مختلف مصداق بیان کیے، لیکن جو ماہر علماء ہیں، ماہر مفسرین ہیں، جو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، انہوں نے اس کا ایک بڑا بہترین خلاصہ پیش کیا ہے کہ اس سے کوئی مخصوص جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ امت میں اگر گناہ پھیل رہے ہوں، جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جنازہ اس امت میں فرض کفایہ ہے. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو چند لوگ اگر اس کا جنازہ پڑھ لیں تو پورے اہل محلہ سے جنازے کی نماز کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. اعتکاف میں اگر محلے کے ایک دو لوگ بھی بیٹھ جائیں مسجد میں تو باقیوں کے حق میں اعتکاف سنت مؤکدہ نہیں رہتا. یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کو کہتے ہیں علی الکفایہ. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جہاد فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ اگر لڑ رہے ہیں اور وہ امت کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں تو ہر ایک پر پھر لڑنا فرض نہیں ہوتا. تو اسی طرح امت میں اتنے لوگ، چاہے وہ علماء کی شکل میں ہوں، چاہے وہ عام لوگوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، اتنے لوگ اگر دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوں کہ معاشرے سے برائی ختم ہو رہی ہو اور اچھائی پھیل رہی ہو، تو باقی لوگوں کی طرف سے پھر یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے. باقی لوگوں پر لوگوں کو گناہوں سے روکنا لازم نہیں رہتا. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. اب اس میں کون لوگ ہیں جو یہ فرض کفایہ ادا کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ وہ لوگوں کی ایک ایسی جماعت تیار کرے جس کا کام ہی ملک کے اندر برائی سے روکنا اور اچھائی کو فروغ دینا ہو. جیسے کہ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ نہی عن المنکر کا باقاعدہ ایک شعبہ تھا جس کا کام یہ تھا کہ نمازوں کے وقت میں اس بات کا خیال کرے کہ دکانیں تو نہیں کھلی ہوئی، لوگ جماعت کی نمازیں ضائع تو نہیں کر رہے. کوئی خاتون اگر بے پردہ گھوم رہی ہوتی تھیں تو وہ شرطے آتے تھے جن کو مطوع کہا جاتا ہے، وہ ان کو منع کرتے تھے کہ آپ بے پردہ، آپ کو اجازت نہیں ہے. کوئی نشہ کر رہا ہے اس کو پکڑنا. تو سعودی عرب میں اس کی ایک بہترین مثال ان کی تھی جو ایک باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک جماعت تھی جس کا کام ہی یہی تھا کہ پورے ملک میں کہیں بھی کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس سے لوگوں کو روکا جائے.
تو اصل ذمہ داری سب سے پہلی یہ حکومت پر آتی ہے. قرآن مجید میں دوسری آیات میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ نیک لوگوں کو اللہ جب حکومت دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باقاعدہ نظام قائم کرتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے اس کا مصداق حکومت ہے. اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن یہاں کہہ رہا ہے یأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو نیکی کا آرڈر دیں گے، حکم دیں گے، صرف ترغیب نہیں دیں گے بلکہ آرڈر دیں گے. آرڈر کسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. جیسے اسلام میں شراب حرام ہے تو اب یہ کام گورنمنٹ کر سکتی ہے. کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو کوڑے کی طاقت سے روکا جائے گا کہ آپ کو الاؤ نہیں ہے آپ کے لیے. کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس طرح سے اس کو چوری سے اور دوسروں کو عبرت کا نشان بنا کے دوسروں کو چوری سے روکا جائے گا. کوئی زنا کر رہا ہے اسے کوڑے لگائے جائیں گے. تو کہیں بھی بے حیائی ہو رہی ہے اسے زبردستی روکا جائے گا. اور ظاہر ہے زبردستی روکنے کی اتھارٹی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے یأمرون کے لفظ سے اور ینہون نہیں کا معنی ہوتا ہے روکیں گے. وہ تو پاور ہونی چاہیے ان کے پاس. پھر حقیقی معنی میں امر بالمعروف ہوتا ہے اور نہی عن المنکر، کیونکہ امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، صرف ترغیب اس میں داخل نہیں ہے. اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ سب سے پہلی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. جو بھی مسلمانوں کا بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جو بھی حکومتی سطح پہ جن کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں تو ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ قائم کریں. اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں اس کی آواز اٹھائے. ایک اسلامی ریاست ہے ہمارا کنٹری بھی ایک اسلامی ریاست ہے، تو ہماری گورنمنٹ پر بھی لازم ہے کہ کوئی ایسا شعبہ قائم کرے جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ بازاروں میں چلے پھریں اور لوگوں کا سروے کریں اور دیکھیں کوئی ملک میں اگر برائی ہو رہی ہے جو غلط ہے، جس کو اسلام غلط کہتا ہے، تو اس کو زبردستی روکنے کی کوشش کی جائے. تو سب سے پہلے اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہوں گے جو حکومت کی سطح پہ نامزد ہوں گے. دوسرا اس کا مصداق علماء بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے فارغ کیا. ان پر بھی لازم ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں. پھر عام طبقہ جو اپنی استطاعت کے بقدر برائی کو معاشرے سے ختم کر سکتا ہے اور نیکی کو معاشرے میں فروغ دے سکتا ہے. تو فرض کفایہ کی حد تک تو اتنی جماعت جو ایک کام کر رہی ہو تو وہ جماعت کافی ہے کہ جس سے معاشرے میں برائی ختم ہو رہی ہو اور نیکی بڑھ رہی ہو. اتنی جماعت اگر ہوگی تو کافی ہے. باقی فرض عین کتنا ہے، ہر شخص پر نہی عن المنکر کتنا فرض ہے، تو ہر شخص پہ جو فرض ہے اس کو علماء نے بیان کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. جیسے کہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا جو شخص کسی گناہ کو اپنے ہاتھ سے دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس گناہ کو جو شخص کسی گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اسے چاہیے کہ اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، یعنی زبردستی اس گناہ کو ختم کرے، طاقت کا استعمال کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس میں طاقت استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے منع کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں ارادہ رکھے کہ جب مجھے قدرت ہوئی میں اس سے روک دوں گا. تو یہ نہی عن المنکر کا جو ہے یہ والا درجہ یہ فرض عین ہے. کیا مطلب؟ جو شخص بھی جب بھی کسی برائی کو دیکھے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس برائی کو طاقت کے ذریعے ختم کرے. یہ ہر شخص پہ لازم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر طاقت نہیں ہے، ظاہر ہے اپنے سے بڑے پر طاقت نہیں ہوتی، اپنے سے زیادہ طاقتور پہ طاقت نہیں ہوتی. اور علماء کہتے ہیں طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ طاقت تو ہوتی ہے لیکن آپ جب وہ کام کریں گے تو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ نے کسی شراب خانے کو دیکھا، کسی اسلامی کنٹری میں ایک شراب خانہ ہے اور وہ لوگ شرابیں پی رہے ہیں، آپ نے جا کے وہاں کٹائی کرنا شروع کر دی، مار دھاڑ شروع کر دی اور کہا کہ گھنڈے لے آئے 25-30 آپ، ان سے ان کی دھنائی لگا دی. آپ نے کہا مجھے تو طاقت تھی، میں نے یہ شراب خانہ بند کرا دیا. لیکن اس کے جو آگے رزلٹ نکلنا شروع ہو رہا ہے، اس کے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک نکل رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یا بعد میں ان کی سیکیورٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی اور باقی شراب خانے بھی یہ منظر دیکھ کے ضد اور عناد میں اور زیادہ شراب خانے کھلنا شروع ہو گئے. تو ایسی صورت میں
یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ میں اس شراب خانے کو بند کرنے کی طاقت تھی، بلکہ یہ کہا جائے گا آپ میں طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس کے آگے نتائج جو نکلیں گے ان فیوچر، جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، یا اس سے فتنہ کھڑا ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس شخص کو نماز کی تبلیغ کروں گا، زبردستی لے کے جاؤں گا، مسلمان ہے یہ، تو نہ یہ نماز تو دور کی بات، یہ اسلام سے ہی جا سکتا ہے، تو آپ میں طاقت تو ہے اس کو لے جانے کی، آپ لے جائیں گن پوائنٹ پہ زبردستی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا، وہ اور اسلام سے دور ہو جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں بھی صورتاً طاقت ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ صورتاً کا مطلب دیکھنے میں لگ رہا ہے طاقت ہے، لیکن جو آگے نتائج نکل رہے ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک نکل رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں آپ کو حقیقی معنوں میں طاقت ہو، یعنی آپ اگر زبردستی کسی کو گناہ سے روکیں گے تو آپ کے پاس پاور بھی ہو، قوت بھی ہو، اور آگے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہو وہ بہت خطرناک بھی نہ ہو، نیگیٹیوٹی بھی نہ پھیل رہی ہو، بلکہ اس سے مثبت نتائج نکلنے کا اندیشہ زیادہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قوت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ کس پر ہوتا ہے؟ یہ عام لوگوں پر انسان کو قوت نہیں ہوتی، یہ اپنے ماتحتوں پر ہوتی ہے۔ آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو برائی سے روک سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو دیکھا خدا نخواستہ کہیں چرسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا چرس پی رہا ہے، تو باپ کو یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ اس کو محبت سے سمجھائے، نہ مانے تو اس پہ سختی کرے، اس کو مار بھی سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر باپ اس پہ زبردستی نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا۔ اور جو بھی اپنے ماتحت ہیں جن پر آپ کا زور چلتا ہے، تو ان پر اسلام آپ کو یہ اتھارٹی دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ اگر وہ شرافت سے، محبت سے برائی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو ان پہ سختی کرنی پڑے گی۔ نارملی عام لوگوں پر سختی کی اس لیے اجازت نہیں ہے کہ انسان کہتا تو ہے کہ مجھے طاقت ہے لیکن حقیقت میں طاقت ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ عام لوگ جب کوئی بھی گناہ کر رہے ہوں گے تو حکومت کو اسلام یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ ان کو زبردستی حکومت گناہ سے روک سکتی ہے، بلکہ روکنا واجب ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ کو یہ پاور حاصل ہوتی ہے کہ وہ زبردستی روکے، اور اس کے نتیجے میں جو نتائج نکلتے ہیں حکومت ان نتائج پہ قابو پا سکتی ہے۔ تو اس لیے نارملی عام حالات میں جو نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے ماتحتوں پہ زور چلا سکتے ہیں تو آپ کو چلانا پڑے گا، لیکن اگر نہیں چلا سکتے، جیسے آپ کا بچہ چھوٹا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ باغی ہو رہا ہے، میں اگر اس کو ماروں گا پیٹوں گا تو یہ بجائے قریب آنے کے اور زیادہ باغی ہو جائے گا، تو وہاں بھی پھر سختی کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتائج میں فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اگر زبردستی نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے روکو، اور آپ نے فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کیا مطلب؟ زبان سے بھی بعض دفعہ روکنے کی طاقت نہیں ہوتی، آپ اگر زبان سے روکو گے تو اس کا ریئیکشن خطرناک ہوتا ہے، یا وہ اور دین سے دور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پھر دل میں یہ نیت کر لے کہ اگر مجھے قدرت ہوئی تو میں اس کو زبان سے روکوں گا۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ زبان سے روکنا بھی اس وقت واجب ہے جب فائدے کی امید بھی ہو۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ فائدہ ہوگا ہی نہیں تو پھر زبان سے روکنا واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، مستحب ہے، تاکہ شاید فائدہ ہو جائے۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے جب ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا تھا تو ایک فریق نے اس کو روکنا شروع کیا، دوسرے فریق نے کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تم ایسوں کو کیوں روکتے ہو جنہوں نے اللہ کا عذاب جن پر آنے والا ہے۔ تو اس فریق نے کیا کہا کہ بھئی ہم اس لیے روک رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کے ہاں ہم سرخ رو ہو سکیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر فائدے کی امید نہ بھی ہو تو بھی اگر کوئی روکتا ہے تو ثواب بہرحال ملے گا، اگرچہ ایسی صورت میں روکنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اس آیت کی کچھ مختصر تفسیر بیان کی ہے، لیکن بہرحال اس آیت میں فضیلت ہے جو لوگ گناہوں سے روکتے ہیں، اور اس میں مجاہدین بھی داخل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بخاری میں اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ مجاہدین بھی دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں، کفر کا خاتمہ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس آیت کا سب سے پہلا مصداق ہیں کہ جن کی طاقت سے، اسلحے کی قوت سے وہ دنیا میں ظلم کو روک رہے ہیں اور اللہ کے دین کا بول بالا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی یہود و نصارہ کی طرح جنہوں نے تفرق کیا۔ تفرق کا مطلب جو دین برحق تھا اس سے ہٹ گئے، وہ واختلفوا اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءهم البینات، جب کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، ان کو پتہ تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔
اس کے باوجود بھی وہ حق کو چھوڑ کر انہوں نے جو عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے بھی اپنے دین میں تحریف کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کرو، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ عذاب اس وقت ہوگا جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، بہت سے سیاہ ہو جائیں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس تو برحق دلائل آ چکے تھے، تمہارے پاس تو حق کے واضح دلائل آ چکے تھے، اتنے دلائل آنے کے بعد تمہیں یقین ہو چکا تھا، یعنی ایمان کا مطلب کیا؟ تمہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود تم نے کفر کیا۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے جسے پتہ ہی نہیں ہوتا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ایک کافر اہل کتاب ہیں یا مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن آیا، تورات آئی، انجیل آئی، اس کے بعد بھی انہوں نے اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی حق سے منحرف ہوئے، تو ان کو کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کیسے کفر کر لیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس کفر کی وجہ سے اب تم عذاب کو چکھو۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک طور پر پڑھ کر سناتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ اگر یہ آیتیں نازل نہ کرتا اور ایسے ہی ان کو جہنم میں ڈال دیتا تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم کہلاتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں صحیح اور غلط کی بات بتائی تو تھی نہیں کہ کیا ہے، اور ہمیں ویسے ہی آگ میں ڈال دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں نہ 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 نہ، ہم ظلم نہیں کریں گے، اور ہم اپنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، تاکہ اللہ کی حجت لوگوں کے اوپر تمام ہو جائے اور کل قیامت کے دن کوئی اللہ پر اعتراض نہ کر سکے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یہ رکو مکمل ہو گیا، اس میں جو علمی اسباق ہیں بہت سے میں بیان کر چکا ہوں، بہت ہی 2 منٹ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپس میں اتفاق کی ترغیب دی جا رہی ہے، لسانیت کی بیس پہ لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے، اور حق آنے کے بعد اس سے انحراف کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں بیسک عقائد بتا دیے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، اس گائیڈنس کے بعد ہم اگر اسلام کو چھوڑتے ہیں تو اللہ نے فرمایا انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے جو یہود و نصارہ نے جو کچھ کیا، جیسے دین میں تحریف کی تمہارا شمار بھی پھر انہی لوگوں میں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے سفید اور بہت سے سیاہ ہوں گے۔ آج ہم سفید چہروں پہ مرتے ہیں اور ہم سیاہ چہروں کو برا سمجھتے ہیں، اصل چہرے کی سفیدی اور سیاہی قیامت کے دن پتہ چلے گی۔ آج قدرت نے کسی کو سفید بنایا، کسی کو کالا بنا دیا، سیاہ بنا دیا، لیکن قیامت کے دن جو چہرے سفید ہوں گے وہ اعمال کی بیس پہ ہوں گے، اور جو سیاہ ہوں گے وہ بھی اعمال کی بیس پہ ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ ایسے اعمال سے بچائے کہ سفید چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں، اور ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے کہ سیاہ چہرے بھی اس دن سفید ہو جائیں۔ اور اللہ کی آیات ہم پر اللہ ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اپنی آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ دیکھو یہ اللہ کی باتیں ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، نبی کے ذریعے ہم تم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان آیتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ آل عمران کا چوتھے پارے کا رکوع نمبر 3 اور سورہ آل عمران کا 12واں رکوع پیش کروں گا انشاءاللہ۔